اب آئیے اس حدیث کی طرف جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان پر یقین کرتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ پہلی یہ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات چھپائی وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ بھی آدمی جھوٹا ہے۔ انجان لوگ یہ حدیث پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سنیوں کے خلاف حدیث ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، علم غیب رکھتے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو علم غیب کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور میں آپ کو احادیث سے ثابت کروں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عقیدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر ہے۔ تو یہ حدیث قرآن کی بھی مخالف ہو جائے گی اس لحاظ سے، اور احادیث کے بھی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب غیب ہوگا تو باتیں بتائے گا۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب خدا ہیں۔ آئیے حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ پھر اس حدیث پر غور کیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، بخاری شریف میں 4433 حدیث ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی، کان میں بات کی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں بات کی تو آپ خوش ہوئیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ پریشان ہوئیں، آپ روئیں، بعد میں آپ خوش ہوئیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رو پڑی۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تو میں خوش ہوئی۔ اب تم مجھے ملو گی یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلی وفات تمہاری ہوگی، تم مجھے آ کے ملو گی۔ یہ تو آئندہ آنے والی بات ہے، اور خود روایت کون کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ کل والی بات نہیں جانتے، وہ آدمی جھوٹا ہے، تو خود عقیدہ رکھتی ہیں اور حدیث بیان کرتی ہیں، تو کیا اپنے آپ کو خود جھوٹا کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ تو اس حدیث کو بھی سمجھیے اور احادیث کے ذخیرے کو بھی سمجھیے۔ آگے حدیث سے بخاری شریف میں 1420، بخاری شریف میں حدیث 1420 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے یہ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم میں سے پہلے آپ کو کون ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ہم لکڑی لے کے ہاتھ ناپنے لگی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ کہ جو زیادہ صدقہ کریں گی، اور فرماتی ہے زینب زیادہ صدقہ کرتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملی، یعنی وہ پہلے وہ فوت ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آنے والی بات کو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3686، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، احد جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاؤں مار کے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق، 2 شہید ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو آپ نے ان کی شہادت سے پہلے بتا دیا کہ عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان غنی شہید ہوں گے، ابو بکر صدیق وہ شہید نہیں ہوں گے۔ تو کل کی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا پھر یہ جھوٹ ہوگا؟ امام بخاری نے جو عقیدہ رکھا پہ جھوٹا ہوگا؟
اب یہ حدیث لائیں، یہ سارے محدثین پھر جھوٹے ہوں گے جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان غنی شہید ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی عقیدہ رکھے کہ آپ کل کی بات جانتے تو یہ جھوٹ ہے، میرے بھائی حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ ان تمام حدیث کو آپ رد کریں گے، قرآن پاک کی آیات کو رد کریں گے، یا اس حدیث کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں، اس کا مقصد یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر جانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، احادیث بھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، کل کی بات جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آگے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس آدمی کی تصدیق مت کرو، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 12 اور بخاری شریف میں حدیث ہے 224 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر آئے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو کیا اس حدیث کو اور اس کے ماننے والوں کو آپ جھوٹا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ دونوں حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آپ کا معمول یہی ہوتا تھا، اور ساری زندگی آپ کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ صرف جواز کے لیے، یہ سنت نہیں ہے۔ جس طرح کسی نے کہا کہ جی مردوں کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، تو مردوں کے لیے سنت ہے کہ عورتوں کے لیے سنت نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح حدیث کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا حضور کو کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے کہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1324۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا وہ آپ اپنے علم کے مطابق فرمایا۔ اور محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے۔ محدثین دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ شرح صحیح مسلم اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلے میں استفسار کیا، پوچھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابن عمر نے بندہ بھیجا ابن عباس کی طرف کہ بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے دلیل لیتی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ حدیث میں نہیں ہے، صرف وہ اپنی اجتہاد سے وہ لیتی ہیں۔ جہاں اس حدیث کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو بھی دیکھا، اپنے رب کو بھی دیکھا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، تو فرماتے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے، امام نووی فرماتے ہیں۔ اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت کرے تو اس کا قول حجت نہیں ہوتا۔ ایک صحابی مسئلہ بیان کرے، دوسرا اس کی مخالفت کرے تو اب اس قول کو حجت نہیں مانیں گے۔ اور جب صحیح روایت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن کو عقل سے مستنبط کیا جا سکے یا ان کو ظن سے بیان کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو رب کو دیکھا یہ ان مسائل سے نہیں ہے جن کو عقل میں پرکھا جائے۔ یہ صرف اسی صورت پر معمول کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابن عباس نے اپنے ظن اور قیاس ہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ علامہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کا اختلاف ہے،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایات رؤیت باری کا اس بات کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی روایات رؤیت کی نفی کرتی ہیں، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس کی روایات رؤیت کے بارے میں اس بات کرتی ہیں۔ اور جب مثبت اور منفی روایات میں تعارض ہو تو مثبت روایات کو منفی پر ترجیح دی جاتی ہے، کہ ایک کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے۔ جو مثبت ہے والا ہے، ابن عباس کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے رب کو، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المروزی نے امام احمد سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا یہ زوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ آپ کس دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کا جواب دیتے ہیں؟ تو امام احمد نے کہا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے بہت بڑا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34، دارالمعارفہ بیروت سے چھپی ہے، 1426۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اور یہی اپنا عقیدہ ظاہر کیا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح میں۔ شیخ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 کہ وہ اکثر علماء اہل سنت یقولون، اہل سنت کے اکثر علماء کہتے ہیں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا رب لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے معراج والی رات کو۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب العرش جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 میں کہتے ہیں کہ اکثر الصحابۃ علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی، شیخ ابن تیمیہ، اس کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہیں انور شاہ کشمیری، وہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے متعلق 2 احادیث ہیں، ایک دل سے دیکھنے کی اور ایک آنکھ سے دیکھنے کی۔ تو ان الرؤیت ہاہنا بالعین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھا ہے انور شاہ کشمیری نے۔ ان کی کتاب فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ تمام محدثین، تمام فقہا اور اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، تو اس بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مرفوع روایت ہے، اور انہوں نے اپنی کتابیں درج بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اونچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے، جب آپ خود فرماتے تو میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو فرماتے ہیں صحیح احادیث ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رب کو دیکھا ہے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں جس کو ہم جو ہے اس پر تحقیق کر سکیں، یہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ہی یقین کیا جا سکتا ہے، اور ابن عباس اپنی طرف سے کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ابن عباس کی جو روایت ہے وہ مضبوط ہے، اور ابن عباس کی روایت جو ہے وہ مثبت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے منفی کے طور پر کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو محدثین کہتے ہیں جو مثبت اور منفی میں جب تقابلہ ہو تو مثبت کو لیا جاتا ہے۔ تمام محدثین کے حوالے، ان کے نظریات، اور اس کے علاوہ کثیر محدثین نے اس بات کو لیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔